قطر اور امریکہ کی ثالثی میں قاہرہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ حماس اور اسرائیل دونوں نے اپنے اپنے وفود کی شرکت کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ مذاکرات میں قطری وزیر اعظم، موساد کے سربراہ اور CIA چیف شرکت کریں گے۔ اسرائیلی اخبار نے مصری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ عید کے موقع پر جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر زمینی چڑھائی کے 4 ماہ بعد ہزاروں اسرائیلی فوجی جنوبی غزہ سے واپس روانہ ہو گئے اور جنوبی غزہ میں لڑائی کے دوران اسرائیل کے 4 فوجی ہلاک اور 14 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنوب میں صرف ایک بریگیڈ موجود رہے گی، جو شمال کی طرف شہریوں کو واپس جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے خان یونس میں حماس کی بریگیڈ کو تباہ کر دیا، تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اسرائیلی قیدیوں کی واپسی میں ناکام رہے۔ اس بیان کے بعد سلامتی امور کے ایک اسرائیلی ماہر عمر دستوری نے بتایا کہ جنوبی غزہ پٹی سے اسرائیلی فوجی انخلا جنگی حکمت عملی کا ہی حصہ اور ایک اسٹریٹجک اقدام ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ یہ جنگ کسی بھی طرح اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دستوری نے مزید کہا کہ ایک بار غزہ پٹی کے مختلف حصوں میں جنگی کارروائیاں ماند پڑ گئی تو پھر اسرائیلی زمینی دستے جنوبی لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر دیں گے۔ خان یونس سمیت جنوبی غزہ میں فلسطینی شہری اپنے تباہ شدہ مکانوں کی طرف واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی جنگ میں اپنی کامیابی سے اب محض ایک قدم ہی دور ہے، مگر ہم نے اس کے لیے جو قیمت چکائی ہے وہ بہت تکلیف دہ اور دل توڑ دینے والی ہے۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ قیدیوں کی واپسی تک جنگ بندی نہیں کی جائے گی۔ نتن یاہو کا بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب ان کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کر گئے ہیں۔ نتن یاہو کے خلاف ہزاروں اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کیا اور مظاہرین نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اپنے عہدے سے مستعفی ہوں۔ اور دوسری طرف حزب اللہ نے لبنان کی فضائی حدود میں ایک اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ اسرائیلی حکام نے بھی اپنے ڈرون کے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ مزید یہ کہ حوثیوں نے خلیج عدن کے قریب 2 اسرائیلی اور ایک برطانوی بحری جہاز پر میزائل حملے کیے ہیں۔ حوثیوں کے مطابق یہ تینوں جہاز اسرائیلی بندرگاہ کی جانب جا رہے تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے روز یمن کے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایک موبائل سسٹم کو تباہ کر دیا۔ امریکی فوج نے بحیرہ احمر کے اوپر سے ایک ڈرون کو بھی مار گرایا۔ اور عراقی وزیر اعظم شیعہ السوڈانی نے غزہ کی پٹی کے لیے 1 کروڑ لیٹر ایندھن فراہم کرنے کی تصدیق کی ہے اور غزہ سے زخمیوں کو وصول کرنے اور ان کا علاج کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔